السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جماعت سے پڑھی جانے والی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں تو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو اکیلی پڑھی جائے اور وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو جماعت سے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلی پڑھی جانے والی نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ مگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم مسجد میں وقت پر نہیں پہنچ پاتے، اور وقت پر نہیں پہنچنے کی صورت میں جماعت تو کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب اگر امام صاحب قیام میں ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ قیام میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہنچے، امام صاحب رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں یا تشہد وغیرہ میں ہیں، تو وہ لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے رہ جانا چاہیے تاکہ امام صاحب کھڑے ہوں، قیام میں آئیں، تب ہم نماز میں شامل ہوں، یا پھر امام صاحب جس حالت میں ہیں اس حالت میں نماز میں ہم کو شامل ہو جانا چاہیے؟ حدیث شریف صاف بتلاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتی احدکم الصلاۃ والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام۔ جب تم میں سے کوئی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آئے اور امام کو کسی حالت میں یعنی رکوع سجدے وغیرہ میں پائے تو وہی کرے جو امام کر رہا ہے، یعنی کھڑا نہیں ہونا ہے، امام صاحب جس حالت میں ہے اس میں ہم کو بھی نماز میں شامل ہو جانا ہے۔ لیکن شامل کس طرح ہونا ہے، یہی آج کے اس ویڈیو کا ہمارا مین ٹاپک ہے۔ نماز میں شامل ہونے کا راستہ تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ سیدھا کھڑا ہو کر اطمینان کے ساتھ کہنا ہے۔ لہذا جب ہم مسجد میں آئے اور امام صاحب رکوع یا سجدے میں تھے تو ہمیں سب سے پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سیدھا کھڑے ہو کر کہنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا، کھڑے ہو کر اللہ کہا اور جھکتے ہوئے اکبر کہا، تب بھی یہ تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوئی اور تب نماز بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تکبیر تحریمہ سیدھا کھڑا ہو کر کہنا ہے۔ جب سیدھا کھڑا ہو کر کہنا ہے تو تکبیر تحریمہ کہنا ہے سب سے پہلے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہے، ہاتھ چھوڑ دیں، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا بھی قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری تکبیر جو رکوع یا سجدے کی ہوگی، کہتے ہوئے رکوع یا سجدے میں آپ جا سکتے ہیں، تشہد میں جانا ہے تو تشہد میں جا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر سجدے میں آپ جا رہے ہیں تب تو وہ رکعت نہیں ملی، رکوع میں اگر شامل ہو گئے امام صاحب کے ساتھ وہ رکعت مل جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تکبیر تحریمہ کی تکبیر الگ ہونا ہے، رکوع یا سجدے کی تکبیر الگ ہونا ہے۔ یہ چیز افضل ہے، یہ افضل طریقہ ہے۔ دو تکبیریں الگ الگ ہونا، یہ بات ذہن نشین یہاں پر رکھنی چاہیے۔ دوسرا جو طریقہ ہے، دوسرے کا طریقوں کو جو علماء نے احوط کہا ہے، زیادہ احتیاط والا کہا ہے، وہ یہ ہے کہ آئے ہم مسجد میں، امام صاحب رکوع یا سجدے میں تھے تو پہلے تکبیر ہاتھ اٹھا کر ہم نے تکبیر تحریمہ کہی تو ہاتھ باندھ لے ایک تسبیح کے بقدر، یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے کے بقدر ہم نے ہاتھ باندھا۔ پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے جو رکوع یا سجدے کی ہوگی وہ تسبیح کہتے ہوئے ہم رکوع یا سجدے میں چلے جائیں۔ تو یہ طریقہ زیادہ بہتر یا احوط اس لیے ہوا کہ دونوں تکبیریں اس کے اندر الگ الگ ہو گئیں۔ ہاتھ باندھنے سے دونوں تکبیروں میں فرق ہو گیا۔ اب اس میں گڑبڑ ہونے کا یا شک ہونے کا اندیشہ نہیں ہے کہ میں نے تکبیر تحریمہ کے لیے کہی یا رکوع کے لیے کہی۔ یہ دونوں تکبیریں الگ الگ ہو گئیں، دونوں مسئلے کلیئر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل ذات مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔